دنیا کے سارے افسر دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک افسر وہ ہیں جو عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں 22ویں گریڈ کی، 21ویں گریڈ، 20ویں، 19ویں، 17ویں، اندر سے معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں چھوٹے ہوتے ہیں. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں افسر بہت بڑا ہوں. اندر سے چھوٹے کی علامت کیا ہے؟ اللہ ان کے ہاتھ سے فیض چھین لیتا. اور اللہ اگر ہاتھ سے فیض چھین لے تو میں قسماً کہہ رہا ہوں یہ بات میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے ایسے افسر بھی دیکھے ہیں جو ریٹائر ہوئے ہیں اس کے بعد ڈپریشن سے فوت ہو گئے. میں ایسے پولیس آفیسرز کو جانتا ہوں سر، ہمارے سینئر کامنرز ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. میں بدگمان نہیں ہوں، لیکن میں صرف بتانا چاہتا ہوں ان کی فرسٹریشن یہ تھی کہ بیل دیں گے تو آئے گا ہی کوئی نہیں، ریٹائر ہو گئے. ان کی کل شناخت ایڈیشنل آئی جی ہونا تھی، ان کی کل شناخت چند پھول تھے، ان کی کل شناخت وہ پروٹوکول کی گاڑیاں تھیں، ان کی کل شناخت ڈسمس کرنا تھا، ان کی کل شناخت کسی کی انکوائری لگانا تھا، ان کی کل شناخت پوسٹنگ دے دینا، پوسٹنگ چھین لینا تھا. ان کی بڑا انسان ہونا شناخت نہیں تھا. یہ میری تمہید ساری یہاں رکھ دیجیے. پارک ہو گئی یہ بات. میں آپ کو جو کہنے لگا ہوں اس کو میں ریلیٹ کرنے لگا ہوں اب سے 90 سال پیچھے جا کے. میری 2 بلڈ لائنز پہ مجھے فخر ہے حافظ صاحب. ایک بلڈ لائن یہ میرا دادا فوجی ہے، 1938 میں ملٹری جوائن کر لی. کلونیل ٹائم تھا سر، سیکنڈ ورلڈ وار لڑی، اس کے بعد آن ورڈ چلتے چلتے ای ایم ای میں تھے، کور جو تھے اس وقت. اور پڑھانے کا شوق تھا، یعنی میرے جینز میں جو پڑھانا ہے وہ میرے دادا کی طرف سے آ. جب آزادی کا ٹائم آیا تو میرے دادا کو آفر کی انہوں نے، 2 آپشنس تھیں، کیونکہ میرے گاؤں کے کئی ایسے لوگ ہیں جو دادا کے بیچ میٹ تھے، زمیندارہ کالج پڑھ رہے تھے لیکن فوج میں بھرتی ہو گئے. اس زمانے میں بھرتی جو تھی وہ 18-19 سال کلونیل ٹائم پہ بھرتی ہو جاتی تھی. تو آفر یہ تھی کہ آپ اگر انفینٹری میں آ جائیں، اٹرلی میں آ جائیں، یہ چھوڑ دیں، یہ کور چھوڑ دیں تو آپ ترقی کر جائیں گے. انہوں نے کہا یار مجھے عشق ہے پڑھانے سے، میں ترقی نہیں کروں گا، لیکن بڑے لوگ مجھے زندگی میں ایسے چھوڑ کے جاؤں گا جو کہیں گے ہمارا استاد ہے. میرے دادا 72 میں ریٹائر ہوئے ہیں، لاہور پوسٹڈ تھے، لاہور کینٹ میں سے، اور وہ صوبے دار میجر ریٹائر ہو گئے. میرے دفتر میں ان کے جو میڈلز ہیں، تمغہ خدمت، وہ سارے لگے ہوئے ہیں. ان کی وردی سیکنڈ ورلڈ وار سے ریٹائر ہونے تک کی وردی میرے پاس ہے، ان کی بیلٹ میرے پاس ہے. ان کے 1938 سے 1968 کے خط جو کریم بخش کو لکھے، جو نارووال کا ایک گاؤں جسر بارڈر پہ، اس کو خط لکھتے تھے. اس فیملی نے ہمیں وہ 1938 سے 68 کے خط لا کے دے دیے، میں نے وہ بھی سنبھال لیے، بکسہ ہے پورا میرے پاس. یہ میرا فخر ہے، میرا دادا. اس کے بعد میرا فخر کیا ہے؟ اس کے بعد فخر ان کا والد ہے جو پولیس میں تھا. یعنی میرے جینز میں، میری بلڈ جینز میں، میری جینز میموری میں 2 وردی والے ہیں، ایک دادا ایک پردادا. پردادا جب پولیس میں تھا تو یہ 3 بھائی پولیس میں تھے سر، 3 بھائی، تینوں ہی لاہور پوسٹڈ تھے. اور پوسٹنگ کہاں تھی؟ نولکھا، انارکلی، اور ایک جو ہے وہ اسٹیشن والی سائڈ. اور کمیشنڈ نہیں تھے، آئی سی ایس آفیسر نہیں تھے، سپاہی بھرتی ہوئے تھے. اور ان میں پیار اتنا تھا، ان تینوں میں پیار اتنا تھا کہ یہ شام کو انہوں نے طے کیا ہوتا تھا کہ ہم نے شام کا ٹکر روٹی وہ اکٹھے کھانی ہے. سر رات کا ٹکر نہیں ہوتا تھا، شام کا ٹکر ہوتا تھا. یہ کل کی بات ہے، ٹکر 2 ہی ہوتے تھے، صبح کا ٹکر ہوتا تھا، شام کا ٹکر ہوتا تھا. نہ شوگر تھی نہ مسائل تھے. ہمارے ٹکر 3 ٹائم ہو گئے ہیں. ہم منچنگ کرتے ہیں، ہم چائے پیتے ہیں، کافیاں پیتے ہیں. 3.5 کروڑ کو شوگر بھی ہو گئی ہے. 300 پیر پر ڈے پاکستان میں کٹ رہا ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب روٹی وہ بعض اوقات گھر سے ہی صبح باندھ کے نکلتے تھے. یہ روٹی ٹھنڈی ہوتی تھی، اس کے ساتھ اچار بھی چل جاتا تھا، چٹنی بھی چل جاتی تھی، پیاز گنڈے وہ بھی چل جاتے تھے، املی کی چٹنی بھی چل جاتی تھی، ٹماٹر بھی تھوڑے سے کتر کے ساتھ کھا لیتے تھے. اتنا لاڈ اور پیار تھا. تینوں کے تینوں وردی والے ایماندار تھے، فیض والے تھے. ہم جب بیٹھتے ہیں، اب خاندان بڑا ہو چکا ہے، 3 پردادوں کی اولادیں ہیں. تعداد ان 3 پردادوں کی اولاد کی آپ کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے
350 ہے اس وقت، کیونکہ مجھے اس لیے پتہ ہے میرا گاؤں 500 سال سے ہے. 540 سال پہلے مومدی پور، معین الدین پور گجرات کو اکبر بادشاہ نے اسٹیمپ کر کے چمڑے کی مور لگا کے ہمیں گاؤں دے دیا تھا. تو ہماری شادیاں بھی ادھر ہی ہوتی ہیں، رشتہ داریاں بھی ادھر ہی ہیں، سب کچھ. تو ٹوٹل 450 3 دادوں کی اولادیں ہیں. یہ جو 3 دادوں کی اولادیں ہیں پردادوں کی، یہ جگہ جگہ چلی گئی. ان میں سول سروسز میں بھی ہیں، ان میں فوج میں بھی ہیں، ان میں ڈاکٹر بھی ہیں، ان میں ٹیچر بھی ہیں، ان میں سے ایک خادم بھی ہے. ہم سارے پوتے پڑ پوتے کبھی کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی دعوت پہ، کسی خوشی، کوئی مرگ، کوئی غم، گاؤں میں، لاہور، کسی شہر میں، اسلام آباد اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم سب بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم فیض دینے کے عادی ہیں، ہمارا خاندان، یہ جو ہم سکی کھا لیتے ہیں، چوپڑی بانٹ دیتے ہیں، یہ جو ہمارے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں کو جاتا، یہ جو کھانا پکتا ہے میرے گھر میں، اور جو کھانا میں کھاتا ہوں وہی میرے ساتھ ظہور صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی وہی کھاتے ہیں. وہ جس فلائٹ میں گیا ہوں پچھلے دنوں میں، عمرے میں میرے بچے گئے ہیں، میرے ساتھ میرے بھائی ظہور صاحب بیٹھے ہیں، گاڑی یہ چلاتے ہیں، یہ بھی ساتھ ہی گئے ہیں، میرے والد صاحب بھی ساتھ. وہ کپڑے جو میں کبھی کبھی اپنے لیے لیتا ہوں، میں اپنے سارے دوستوں کے لیے، گھر کے سب ملازموں کے لیے، ملازم تو نہیں دوست کہتا ہوں ان کے لیے بھی لے لیتا ہوں. میں لاڈ سے ان کو بھائی کہتا ہوں. یہ کئی دفعہ جاتے ہیں. پرسوں ہم گئے تھے ایک ضلع میں، تو ڈی سی میرے اسٹوڈنٹ تھے، تو میں نے انہیں کہا یہ میرے دوست ہیں، گاڑی یہ چلا رہے تھے. یہ وہ فیض ہے جو دادوں پردادوں سے چلتے چلتے آج تک یہاں ہے. سر گلی چوپڑی کھا لینا اور سکی کھلا دینا یہ فیض نہیں ہے. سکی کھا لینا، چوپڑی کھلا دینا، یہ فیض ہے. میں اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھتا آیا کہ ہم جو سید ہیں ہم کیسے چیک کریں ہم اصلی سید ہیں. انہوں نے کہا یاد رکھو اصلی سید کی 3 نشانی ہیں. پہلی سخاوت، سید سخی ہوگا. سید سخی نہیں ہے تو سوچے ضرور کہیں ملاوٹ ہوئی ہے خون میں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں مولا علی کا خون ہے اور وہ سخی نہ ہو. دوسرا، وہ اصول کی جنگ لڑے گا، ضلع کے میرٹ کی بات کرے گا، سفارش نہیں سنے گا، کسی ایم این اے ایم پی اے کو نہیں مانے گا، لیکن ذاتی لڑائی معاف کر دے گا، ذاتی اناد معاف کر دے گا. اپنی لڑائی نہیں لڑے گا، اصول کی جنگ لڑے گا. وہ بھائی جنہوں نے کربلا لڑنا ہوتا ہے نا، وہ محلے کی جنگ نہیں لڑ سکتے. جنہوں نے وہاں فاتح ہونا ہوتا ہے نا، وہ چھوٹی جنگ نہیں لڑتے. آپ سخاوت دیکھیے، یہ واقعہ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا کہ مسجد میں ایک بزرگ بیٹھے، روٹی سوکھی لے کے حافظ صاحب پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں. انٹرنس پہ ہی تھے تو ایک سامنے سے آ گیا بندہ، اس نے کہا جی مجھے بھی شامل کر دیجئے. انہوں نے کہا چھوڑو یار، سوکھی روٹی ہے، پانی کا پیالہ ہے، وہ لنگر لگا ہوا ہے، آگے ذرا چلے جاؤ، صفیں اس کی آگے ہیں، میں تو ادھر ہی بیٹھا کھا رہا ہوں. وہ آگے چلا گیا. آگے 2 جوان تھے جو لنگر تقسیم کر رہے تھے، اور لوگ، بہترین لنگر تھا، دنیا کا ہر ذائقے کی ڈش وہاں موجود تھی. کھاتے رہے، وہ مانگنے والا جو صاحب تھے، کھاتے کھاتے انہوں نے 2 جوانوں کو کہا کہ وہ جو بابا جی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں پانی میں ڈبو کے، ان کو بھی کھلائیے. انہوں نے کہا حضرت یہ انہی کا لنگر چل رہا ہے، وہ مولا علی ہیں، ہم دونوں حسن حسین ہیں، جن کا لنگر چلتا ہے وہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں. جس کے اندر بانٹنے کا حوصلہ نہیں ہے وہ فیض نہیں دے سکتا. جو معاف نہیں کر سکتا وہ فیض نہیں دے سکتا. اور تیسری نشانی وہ کیا کہتے ہیں کہ سید کی نشانی میں غیرت اور حیا ہو. اس کی آنکھ، ہر بندے میں نفس ہے بھائی، ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ خوبصورت چہرہ غور سے دیکھو، ہر ایک کا دل کرتا ہے. مجھے بڑے لوگ گلا کرتے ہیں حافظ صاحب سیشنز کے بعد نا جی، کہ یار ادھر محترمائیں تھیں، ادھر بندے تھے، میں یوں ہی رہا. میں کہتا مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے یہ چہرہ صرف ایسے کر کے بیٹھ جاؤں؟ کیا فرق پڑتا ہے میں ایسے کر دوں؟ کیا فرق پڑتا ہے کہ میری نگاہ جو ہے وہ بار بار نہ ٹکرائے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ آزما کے دیکھیے، اللہ کی قسم 5 نمازوں میں مزہ آنے لگ پڑے گا. یہ آنکھ کی حفاظت کرنے والے کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہونے لگ پڑتا ہے. آنکھ کی حفاظت کرنے والے کو سامنے سائل ہے، عورت ہے، بچہ اٹھایا ہوا ہے، آپ گھری ڈال کے بات کرتے ہیں، کام آپ نے کرنا ہے نہیں کرنا، گناہ آپ کے پیٹے پڑ گیا. آپ اسے بیٹا پتر کہتے ہیں، زبان سے بیٹا پتر کہہ رہے ہیں، دل میں بھی بیٹا پتر محسوس کریں.
شاہ صاحب یہ بات میں آج کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی ریکارڈ نہیں کرائی. میں پچھلے 11 سال سے آپ کے ملک کے ٹاپ چینلز پہ رہا ہوں. میری رمضان ٹرانسمیشن ریپیٹ 3 سال چلی ہے. اس ملک کے ٹاپ اینکرز کے ساتھ، فیمیلز کے ساتھ میں نے کام کیا. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، ان میں سے کوئی اینکر میرے سامنے آ جائے، وہ اپنا سر نیچا کر دیتی ہے، میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں. یہ وہ کمائی ہے، یہ نہ کی وہ کمائی تو کوئی نہیں پوچھتا. یہ ارن کرنی پڑتی ہے، تنخواہ پہلی کو ملتی ہے، عزت کمائی جائے تو ملتی ہے. اور یقین کیجئے سب سے خطرناک عزت کون سی ہے؟ سب سے خطرناک عزت ہے وردی کی عزت، پھولوں کی عزت، ڈنڈے کی عزت. یہ تب تک ہوگی جب تک سیٹ پہ بیٹھے ہو. اترو گے ڈپریشن سے مر جاؤ گے. کوئی ملنے نہیں آئے گا، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا. یہ ہمارے چند دن پہلے آئی جی صاحب ریٹائر ہوئے ہیں جیل خانہ جات کے، فاروق نذیر صاحب. بڑے بھائیوں کی طرح بڑا پیار ہے ان سے ہمارا، میرا بھی حافظ صاحب کا. دعوتیں نہیں ختم ہو رہی، ریٹائر ہو گئے، دعوتیں چلی جا رہی. ان سے کسی کو اب وہ کام نہیں ہے، وہ کسی کو معطل نہیں کر سکتے، وہ کسی کو رائٹ پوسٹنگ نہیں دے سکتے، وہ انکوائری نہیں ہٹا سکتے. کام اتنا کیا ہے، محبت اتنی بانٹی ہے، جتنی بانٹی ہے واپس آنے لگ پڑی ہے. اور ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، وہ رب کی ذات کہتی ہے کہ جو یہاں دیا 10 یہاں ملنا ہے. 70 کا ہے، 70 کا ہے آگے. او بھائی یہ 10 ملتا ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. اللہ ریٹرن کر دے نا. میں پنجابی ہوں سر، گجرات سے ہوں. ہمارے ہاں رواج ہے کہ کسی گھر سے، ساتھ والے گھر سے کچھ آ جائے نا تو خالی برتن نہیں موڑتے ہم رکھ لیتے ہیں برتن کو، اگر نہ کچھ پکا ہو یا جو پکا ہے وہ ڈال دیتے ہیں. انتظار کرتے ہیں کچھ پکتا ہے، اس برتن میں ڈالتے ہیں، پھر بیچتے ہیں. سوچئے یہ بندے کی غیرت ہے، یہ بندے کی قدر دانی ہے. ایک عام پنجابی گجرات میں پیدا ہونے والے، اور آپ لوگوں کی غیرت یہ ہے کہ خالی برتن موڑنا نہیں ہے، کچھ ڈال کے بھیجنا. وہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے میں سب سے بڑا قدردان ہوں. قدردانی کروانی ہے میرے سے کرواؤ. قدردانی کیا ہے؟ خدمت آپ مظفر گڑھ کی کر رہے ہوں گے، ٹھنڈ آپ کو اولاد سے مل جائے گی. خدمت آپ سائل کی کر رہے ہوں گے، ٹھنڈ آپ کو بیوی سے مل جائے گی. خدمت آپ، سیوا آپ سائل کی کر رہے ہوں گے، آپ کی مشکل گھر کی آسان ہو جائے گی. کئی بیماریوں سے بچ جائیں گے، کئی مشکلوں سے بچ جائیں گے. میں نے سر اپنی آنکھوں سے، میں یہ نام نہیں لے سکتا صرف کیونکہ اللہ سے وعدہ ہے، پردے ہیں لوگوں کے. میرے دفتر میں شاہ جی آپ آئیں گے، اس طرف میں بیٹھا ہوں، اس طرف کون کون نہیں آ کے بیٹھا. میں کیا کیا نام لوں آپ کے سامنے، کس کس محکمے کی بات کروں، کس کس بڑی سیٹ کی بات کروں. بڑے بڑے نام، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے پروٹوکول، بڑے بڑے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. خدا کی قسم بندہ آ کے بیٹھا کسی مشکل میں، اور میں اکثر کہتا ہوں یار تیری مشکل کی وجہ، تو نے کسی کے لیے مشکل کی ہے، یہ مشکل تیرے پہ پڑی ہوئی. 100 میں سے کو 2 دانوں کو میری بات سمجھ آ جاتی، کئیوں کو نہیں آتی. کن کو نہیں آتی؟ جس میں تکبر ہے، جس کی ایگو ہے، جس کا بس نہیں چلتا وردی پہن کے، ڈنڈا لے کے، ٹوپی پہن کے سو جائے. آپ کا بس نہیں چلتا بچوں کو جا کے بھی بتائیں کہ بھائی میں افسر ہوں. آپ کا بس نہیں چلتا کہ ماں کو بھی بتائیں کہ میں افسر لگ گیا ہوں. اللہ کے بندو، اصل بندہ وہ ہے جو اس وردی کے اندر ہے، اور وہ بڑا بندہ ہے. اگر وہ بڑا بندہ ہے، اور یہ 3 خوبیاں جو میں نے بتائیں، اب اس پہ کئی مسالک کا نا، کئی جو علماء ہیں ہمارے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں یار سید کا حوالہ یہی کافی ہے کہ آل نبی اولاد علی. ان کا کہنا یہ ہے، ان سکالرز کا کہنا یہ ہے کہ سید ذات نہیں ہے، سید عادات ہے. وہ عادات رائی میں بھی ہیں تو بلے شاہ تھیا تھیا کرتا ہے. وہ عادات جو ہیں وہ راجپوت میں بھی ہیں تو بلے بلے ہے. وہ عادات جٹ میں بھی ہیں. عادات ہیں، 3 عادات میں نے بتائی ہیں. پہلی سخی ہونا. دوسری عادت کیا ہے؟ درگزر. اصول کی جنگ لڑنا، ذاتی جنگ نہ لڑنا. بڑی جگہ بندہ ہرٹ ہو جاتا ہے. میں نا سر ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. ایک محکمے میں نا پچھلے دن میرا لیکچر تھا. تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جی بندہ نے کہیں جانا ہے تو گاڑی کا نمبر بھیج دیتے ہیں. تو میں نے گاڑی کا نمبر، میرے پی ایس نے بھیج دیا ان کو کہ سر کی گاڑی کا نمبر، یہ انٹری ہو جائے گی. اور کہیں بھیجا جو اسٹاف آفیسر تھا اس نے آگے کنوے نہیں کیا. تو میں ٹریول کرتا ہوں تو میں بغیر پروٹوکول کے، مجھے پسند نہیں ہے. مجھے جائے کہ میرے دفتر میں پولیس والے بھی کھڑے ہیں، اسٹیٹ نے دیے ہوئے، میں نہیں کیری نہیں کرتا، مجھے شرم آتی ہے. مجھے
اسٹیٹ کا مسئلہ اسٹیٹ نے دی. تو جب میں گیا تو میں آگے بیٹھا ہوا تھا, ڈرائیور تھا, تو گارڈ باہر آیا. ہم نے کہا یار میرا اندر لیکچر ہے. وہ کہ جی ہمیں تو اندر سے کال نہیں آئی. اب میں کال کروں اندر بتاؤں اندر سے کچھ, وہ ہمیں بڑی دیر لگ گئی. کہیں میرے اندر کیا جو نفس ہے نا وہ اٹھا, کہنے لگا یار یہ مطلب یہ کوئی طریقہ کار ہے. میں نے بتایا ہوا ہے, دروازہ کھول نہیں رہا, یہ گارڈ ہے, میں تنگ ہو رہا ہوں. اسی وقت میں کال دوسری آئی میرے فون پہ کال آئی ڈی پی او قصور کی جو پچھلے تھے. ان سے میری ملاقات تھی تو ان کے سیکیورٹی برانچ سے کال تھی. اس نے کہا جی وہ سر ہم مصطفیٰ آباد پہ نا آپ 2 بجے ہوں گے نا تو آپ کا اسکواڈ وہاں لگا ہوگا. میں نے کہا یار یہ میں ادھر اسکواڈ لگے ہوئے, ادھر میں رول رہا ہوں. نفس ہے نا انسان کا. میں انٹر ہوا تو انٹری کی گیٹ سے تھوڑی دیر بعد اطلاع آ گئی, اس انٹری کے گیٹ سے اس لیکچر ہال تک تقریباً 500 فٹ کا فاصلہ. میری ایگو یہاں پر ہے, اس کو میں ہرٹ ہوا ہوں, میرا دل نہیں کر رہا معاف کروں, میرا دل کر رہا ہے میں جا کے گلا کروں کہ یار کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. میرا دل یہ کر رہا ہے کہ یار یہ ادھر پروٹوکول لگا ہوا ہے, ادھر میں رول رہا ہوں, مجھے انتظار کیوں کرنا پڑا. قسماً میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے وہ قاسم علی شاہ یاد آ گیا جو بچوں کو ٹیوشنیں پڑھا کے اپنی یونیورسٹی کی فیس دیتا تھا. مجھے وہ قاسم علی شاہ یاد آ گیا جو گلشن راوی میں اکیڈمی چلا رہا تھا اور بینر کھمبوں پہ خود لگاتا. مجھے فوراً وہ قاسم علی شاہ یاد آیا جو لیوی لگا کے پوسٹر لگاتا تھا, اور بعض اوقات وہ جو لیوی تھی وہ ہاتھوں پہ کتنے کتنے دن چمڑی رہتی تھی کیونکہ اس میں تھوڑی سی وہ ڈالی ہوتی تھی سریش. مجھے وہ قاسم علی شاہ یاد آ گیا جو پہلا انٹرویو دینے گیا ہے ایک امتحان کلیئر کر کے ہائی کورٹ کا, سب رجسٹرار کا, تو وہ انٹرویو صحیح طرح نہیں دے سکا. مجھے وہ قاسم علی شاہ یاد آ گیا جس کو پیچھے سے کھتی میں چپیڑ پڑی کہ تجھے تو اے بھی نہیں لکھنا آتا, چھوٹا سا قاسم علی شاہ. مجھے وہ قاسم علی شاہ یاد آ گیا جس کو بچپن میں کچھ چھیڑتے تھے لوگ کہ یار یہ تو صحیح ہے, یہ تو پڑھنے والا نہیں ہے. مجھے وہ قاسم علی شاہ یاد آ گیا جو 8ویں تک ہر دفعہ فیل ہوتا تھا, کنڈیشنل پاس ہو کے اگلی کلاس میں چلا جاتا. مجھے وہ قاسم علی شاہ یاد آ گیا جس کو 1986 میں والد صاحب سائیکل کی کاٹھی پہ بٹھا کے پہلی بار وابدہ اس لے کے گئے تھے اور نیچے شیزان کی دکان سے کہا تھا کیا کھانا ہے, تو وہ توتلے سے قاسم علی شاہ نے کہا تھا پیسٹری کھانی ہے, پیسٹری بھی نہیں کہنا تھا. تو میں نے کہا یار تیری یہ اوقات ہے, اللہ کا بندہ شکر ادا کرے, اللہ نے کہاں سے اٹھایا کہاں پر پہنچا. بھائی میں پیدا ہوا تھا, آپ پیدا ہوئے تھے, ایسے نہیں ہوا تھا دائی نے باہر آ کے کہا تھا ایس ایچ او پیدا ہوا ہے, ڈی ایس پی پیدا ہوا ہے, موٹیویشنل اسپیکر پیدا ہوا ہے, آئے تھے کچھ پلے نہیں تھا. یہ کل کی بات ہے, جانا ہے کچھ پلے نہیں ہوگا, خالی ہاتھ جانا ہے. یہ اوقات ہے, کفن کی جیب نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے, جس کو موت یاد ہے اس کے لیے درگزر کرنا بڑا آسان ہے. جس کو لگتا ہے میں نے پکے پکے رہنا ہے وہ کینہ رکھے گا, وہ کہے گا میں نے بدلہ لینا ہے, وہ معاف نہیں کر سکے گا. سو اصول کی جنگ لڑنی, میرٹ کی جنگ لڑنی ہے, ذات کی جنگ نہیں لڑنی. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, بعض اوقات آپ معطل ہو کے جیت جاتے ہو. کیا بولا ہے؟ بعض اوقات معطل ہو کے, 2 اٹینڈنس ہیں آپ کی, 2 اے سی آر ہوتی ہے سر, 2 اے سی آر ہیں, ایک اے سی آر ہے محکمے کی, ایک اے سی آر ادھر بھی ہے. اس اے سی آر میں ممکن ہے غلطی ہو جائے, مشکل افسر آ جائے, کوئی زیادتی کر دے, کوئی اے سی آر خراب کر دے. سر وہ اے سی آر لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ کالے پہاڑ کے کالے رات میں کالے پتھر کے نیچے کالے کیڑے کی قدموں کی چاپ میں سنتا ہوں. وہ کہتا ہے میرا سمیع ہونا یہ ہے. بصیر ہونا کیا ہے؟ بصیر ہونا یہ ہے کہ سمندر کا وہ پیچ جس میں کبھی روشنی ہی نہیں گئی, اس پیچ میں اگر آپ دوز جائیے, 2 سال پہلے کا واقعہ ہے نا, ایک آپ دوز اس پیچ میں گئی اور پچھک گئی. اس پیچ میں بھی کوئی اگر چھوٹا سا جراثیم ہے, وہ ذات کہتی ہے میرے بصیر ہونا, میرا دیکھنا اس کو بھی ہے, اس کا بھی ایک ایک جو بال ذرہ ہے میں دیکھ رہا ہوں. وہ بصیر ذات کہہ رہی ہے جب تم قبروں سے دوبارہ اٹھو گے انگلیوں کے پور ویسے ہی ہوں گے جیسے ابھی ہیں. وہ ذات کہہ رہی ہے اے سی آر تو میں بھی لکھ رہی, اے سی آر ادھر بھی لکھی جا رہی ہے. مہربانی فرما کے اس اے سی آر کے ساتھ ساتھ اس اے سی آر کی بھی پرواہ کرے. دوسرا کام آسان ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ ذاتی جنگ نہ لڑنا, اصول کی جنگ لڑنا. تیسری عادت کیا ہے جی؟
دیکھیں میں نے ایک بڑا آج مارجن دیا ہے. وہ ہمارے 6-7 دوست ہیں، بھائی ہیں، سب جپا ہیں، آپ کو جانتے ہیں، اسد جپا، سارے میرے سے سارے بڑا پیار کرتے، ظہیر جپا پیار کرتے ہیں. تو وہ اسد جپا ایک دن کہنے لگا شاہ جی تسی بھی قاسم علی شاہ جپا ہی ہو. میں کہا جی تسی بھی ہوں اسد طاہر جپا شاہ ہو، یہ سید اسد طاہر جپا ہو گئے ہو لاڈ سے. اتنا بڑا مارجن نکالا ہے کہ ذات نہیں ہے، عادات ہے. اور وہ عادات کیا ہے؟ پہلی عادت کیا ہے؟ سخی ہونا. دوسری عادت کیا ہے؟ درگزر. تیسری عادت کیا ہے بولیں؟ آپ کی حیا اور غیرت، آپ کو پہچانا جائے کہ یار یہ بندہ غیرت والا ہے. اب میں ایک بات جو کہنے لگا ہوں نا، یہ مزاح کی بات ہے لیکن اس میں بڑی دانش ہے، مشکل بات ہے، ہضم کرنی اس سے بھی مشکل. ایک ہمارے مزاح نگار ہیں حافظ صاحب، ان کا نام ہے ڈاکٹر یونس بٹ. آپ جانتے ہیں یونس بٹ؟ یونس بٹ صاحب کا بڑا کمال، آج کل ان کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی آتی ہیں، کمال لکھنے والے ہیں. تو ایک ہمارے پاسپورٹ میں ایک آفیسر ہیں، بڑی اچھی شارٹ سٹوری لکھتے ہیں، بانو آپا نے ان کو بھی بیٹا بنایا ہوا تھا، طارق بلوچ صحرائی، جنگ میں لکھتے ہیں. تو میں طارق بلوچ صحرائی صاحب اور بٹ صاحب اکٹھے بیٹھے ہیں، اور ہم اکثر، میرا گھر بی بلاک میں، ماڈل ٹاؤن میں، تو جو نرسری ہیں ای بلاک کی، بی بلاک کی، وہ بڑی اچھی نرسری ہیں. ہم شام کو وہاں بیٹھ جاتے ہیں. تو ماڈل ٹاؤن ویسے ہی شفاق صاحب کہتے ہیں جنت کا ٹکڑا ہے. ان نرسریوں میں نا طوطے اور پرندے بڑے آ جاتے ہیں. تو شام کو ایسی چہچہاہٹ ہوتی ہے. تو بٹ صاحب نے ایک جملہ بولا، میں نے جیسے ہی بٹ صاحب نے جملہ بولا میں نے روک لیا. میں نے کہا بٹ صاحب رک جائیں. وہ اگلا جملہ، میں کہا جی بس بٹ صاحب تھوڑی دیر رک جائیں، دوبارہ بولیں جملہ، مکرر دوبارہ بولا. میں نے کہا بٹ صاحب رک جائیں، ایک دفعہ پھر بول دیں. پھر بولا. میں کہا بٹ صاحب اور نہ کچھ بولیں آپ، اس جملے کا ذائقہ ایک ہفتہ میں لوں گا. جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تخیل میں سوچئے، تخیل میں سوچئے کہ منکر نکیر ادھر و ادھر میں بیٹھے ہیں. منکر نکیر ہیں صرف یہ جو 2 فرشتے ہیں. اور تخیل میں سوچئے کہ یہ A4 پہ لکھتے ہیں، پیپر ہوتا ہے نا A4، اس پہ لکھتے ہیں. تو A4 پہ لکھتے 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 یہ دونوں لکھتے جا رہے ہیں، ورقے ختم ہو گئے. اب انہوں نے کہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا ورقے کوئی نہیں ہے، بیل دی ورقے لاؤ، ورقے آ نہیں رہے. تو انہوں نے کہا چلو ورقے نہیں ہے، منہ پہ ہی لکھ دیتے ہیں. جملہ مکمل ہو گیا. سر یاد رکھیے گا، آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا، آپ کا اورا، آپ کی انرجی، آپ کا چہرہ، اس پہ نقش ہونے لگ پڑتا. کسائی کے چہرے پہ نا، معافی کے ساتھ، میں پروفیشن کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، چہرے پہ کسائی لکھا ہونا. گورکن کے ساتھ بیٹھ کے کبھی اب چائے پئیں، انٹرویو لیں، اس کے لیے قبر کھودنا ایسے ہی ہے جیسے پرچہ دینا. پوسٹ مارٹم کرنے والا چاک کر کے سینہ کھول کے پیسز لیتا ہے، ڈرل کر کے سر کھولتا ہے. اس کے لیے ایسے ہے پوسٹ مارٹم کے اندر ہی 10 منٹ دو. بندہ گیا ہوتا ہے، جا کے کہتا ہے جی پوسٹ مارٹم جلدی، کہتا ہے سر 10 منٹوں کا کام ہے. ہمارے لیے کسی بندے کو ایسے کرنا بھی بڑا مشکل ہے، پوسٹ مارٹم والے کے لیے ایسے ہے. سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں، یہ جو اللہ نے آپ کو بنایا ہوا ہے نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ سامنے جس کی تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں، پرچہ دے رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اپلیکیشن ہوتی ہے، اس کا نصیب سامنے ہوتا ہے. آپ کی کگی سے اس کے نصیب پہ کٹا پھر جاتا ہے، آپ کی کگی سے اس کا پورا نصیب بدل جاتا ہے. ایک تفتیشی زیادتی کر دینا، اگلے کی نسل برباد ہو جاتی ہے. ایک پرچہ ہو جائے نا، وہ بیچارہ پٹ جاتا ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں نکلتا اس کا. ایک میں پچھلے دنوں ایک ضلع میں تھا، ایک اے سی، ایم پی ڈی ڈی پڑھانے کی وجہ سے کئی اے سی میرے اسٹوڈنٹ ہیں. وہ پہلے اے سی صاحب نے جی میرے پاس پڑھاتے بھی تھے، میری اکیڈمی تھی. پھر وہ انہوں نے بینک کی جاب کر لی، بینک میں کوئی فراڈ ہوا، ان پہ پرچہ ہو گیا. تفتیشی نے زیادتی کر کے، اینٹی کرپشن والے بندے نے اس بندے پہ بھی پرچہ کر دیا، جیل چلا گیا، ملتان جیل. جیل میں ٹی وی لگتا تھا، ٹی وی پہ میرا کوئی ٹی وی پروگرام آیا، وہ کہتے ہیں میں نا سر رونے لگ پڑا. وہی بالکل ویسی کیفیت کے کنویں میں یوسف علیہ السلام پڑے ہوئے یا جیل میں پڑے ہوئے. وہ کہتے ہیں شاہ صاحب میں نم آنکھوں کے ساتھ اٹھا، میں نے وضو کیا، 2 نفل پڑھے. میں کہا باری تعالیٰ مجھے افسر بنا دے. ذرا سوچے دعا کیا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے افسر بنا دے، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا.
میں کسی کی مسل خراب نہیں کروں گا، میں کسی کی فرد خراب نہیں کروں گا، میں کسی کی تفتیش خراب نہیں کروں گا۔ اللہ کا کرنا، وہ دوبارہ انویسٹیگیٹ ہوا، تفتیشی بدلا، وہ بندہ جیل میں سے باہر آیا، آخری اٹیمپٹ اس نے دینی تھی پی ایم ایس کی، پی ایم ایس کلیئر ہوا، ایم پی ڈی ڈی میں وہ بیچ پڑھانے گیا، وہی بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، کلاس ختم ہوئی، آ کے گلے لگا، دھاڑے مار کے رونے لگ پڑا۔ افسر نہیں روتے سر، سب کے سامنے چھپ کے رو لیتے ہیں، سرے عام رونا اور بیچ میٹ کے سامنے رونا بڑا مشکل ہوتا، رو ہی جائے، رو ہی جائے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا سر میں پورا واقعہ آج سنا رہا ہوں، یہ دعا آج کے دن کی دعا میں نے جیل میں مانگی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے افسر بنا دے، میں تو اچھا خاصا تھا، پھنس گیا ہوں، میری تقدیر پہ کسی تفتیشی نے کانٹا مار دیا، تقدیر والا بنانے والا تو ہے، مہربانی کر۔ آج سر میں یہ ٹریننگ لے رہا ہوں، بعد میں کئی ضلعوں میں مجھے وہ جوان نظر آیا، اور جب مجھے ملتا ہے میں وعدہ یاد کراتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے ساتھ وعدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ تیرا وعدہ ہے۔ اور وعدہ کیا ہے کہ یار خدمت کی سیٹ پہ بیٹھ، عہدہ چاند تاروں کا، گریڈ 17 کا، گریڈ 18 کا نہیں ہوتا، عہدہ خدمت کا عہدہ، اور خدمت کا عہدہ نہ ہو تو آپ کے آنے اور جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ ابھی میں ڈی سی صاحب کے دفتر سے اٹھا ہوں، 250 سال پہلے یہ ڈی سی کا ریجن بنا ہے، ڈی سیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ایڈمنسٹریٹرز کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آپ جہاں ایس ایچ او ہیں، آپ جہاں ڈی ایس پی، کتنے پہلے آئے ہیں کتنے چلے گئے، بھئی آپ نے بھی آنا ہے، چلے جانا۔ اگر خدمت کی ہوگی کوئی جھولی اٹھا کے دعا دے دے گا، نہیں کی ہوگی، نوکری کی ہوگی، تنخواہ تو مل ہی جانی ہے۔ میری صرف آپ سے درخواست ہے، یہ 3 عادتیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو اپنا لیجیے، پھر برکت دیکھیے۔ بڑے بڑے افسروں کے بچے میں نے دیکھے ہیں، افسروں کو ریٹائرمنٹ کے بعد رول دیتے ہیں۔ کل واقعہ میں سنا کے آیا، ایک ہائی کورٹ کے ریٹائر جج کے گھر میں چلا گیا، ایک چیف جسٹس میرے ساتھ تھے، وہ جج صاحب نے رونے والے تھے، بالکل رونے والی شکل میں، بوڑھا بندہ، 74 سال عمر، ریٹائرمنٹ کو 14 سال، کئی سال گزر گئے۔ تو وہ میرے جج صاحب دوست نے کہا کہ جج صاحب تھوڑی بلیاں کیوں بڑی ہیں، بلیاں ہوتا ہے رونے والا۔ اس جج صاحب نے قمیض اتار دی اپنی، نیچے بنیان نہیں تھی، کمر دکھائی، لاسوں کے نشان تھے، کہنا پتر نے مارے آج ہمیں، میرے سکے پتر نے مارے۔ ہم باہر نکلے تو وہ چیف جسٹس جو ریٹائر تھے مجھے کہنے لگے کہ پتہ نہیں کنیا نو اینے ماریا سی، اج پتر اینو کٹدے پے نے۔ یہ کبر اور تکبر جو سیٹ پہ بیٹھ کے ہے نا سر، یہ کمیٹی ہے، نکلنی ہے آپ کی، ادھر ہی نکلے گی، یہ چہرے مورے پہ بھی آ گئی ہوگی، یہ ہیپاٹائٹس سی بھی ہو چکی ہوگی، یہ شوگر بلڈ پریشر کی گولیوں کی شکل میں ہو سکتی ہے، یہ 2 سٹنٹ پڑ چکے ہوں گے، یہ بھاگ نہیں سکتے ہوں گے، بھرتی کے ٹائم آپ سب بھاگ کے آپ نے سیٹ لے لی تھی، آج سیڑھیاں چڑھے تو سانس پھول جاتا ہے۔ گورا 70 سال کے جوان کاؤنٹ کرتا ہے، 92 سال پہ ایوریج ایج یورپ کی ہے۔ آپ اپنی حالت دیکھ لیجیے، اس ملک میں سول سروسز میں ریٹائرمنٹ کے اگلے 5 سال بعد 70% لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ یار خدمت والا اللہ اس کے ایک ایک جسم کے خلیے کو تگڑا کر دیتا ہے، امیون بہتر ہو جاتا ہے، رشتے بہتر ہو جاتے ہیں، صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ آپ آزما کے دیکھیے، اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیں، چہرے میں تبدیلی آ جائے گی، نور آ جائے گا، رنگ نہیں بدلے گا، فیئر اینڈ لولی نہیں ہوگی، چہرے میں تبدیلی آئے گی۔ آپ کسی کو درگزر کر کے خدمت کر کے دیکھیں، چہرے میں تبدیلی آئے گی، رنگ گورا نہیں ہوگا، ایک آسانی چہرے پہ آ جائے گی، کرختگی ختم ہو جائے گی۔ وہ جو چہرہ اس پہ پیار آئے گا، سب کو، بیوی کو بھی پیار آئے گا، جو کہ آنا چاہیے، جائز ہے، بچوں کو بھی آئے گا، ہمارا باپ ہے، دوستوں کو بھی آئے گا، سائل کو بھی آئے گا۔ میرے کئی ایسے دوست ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، پولیس میں ہے سر، وہ نہ بتائے نا تو لگتا ہی نہیں وہ پولیس میں۔ ایک ہمارے 34 میں ہمارا دوست ہے بڑا اچھا، لاہور میں ہی پوسٹڈ تھا، ایس پی سول لائنس تھا، تو ہم صبح کے ٹائم نا جی کتابیں، اولڈ بکس انارکلی میں خریدنے جاتے تھے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا، ایس پی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس بیچ کے ٹاپر بھی ہیں وہ 34 کے، تو سامنے ناکا لگا ہوا تھا، تو مجھے ایسے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی آج بھی ڈر لگتا ہے حالہ اپنی انڈر تھانا تھا اور کیونکہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی تو وہ فیلڈ کے لڑکوں کو نہیں پتا تھا، تو انہوں نے ہماری گاڑی بھی روکی، تو وہ آخر تک انہوں نے، میں نے کارڈ بھی دکھایا، لائسنس بھی دکھایا، آخر تک انہوں نے بتایا کہ یار میں آج کل تمہارا، چپ کر کے ہم آگے چلے گئے۔ حضور والا
یہ کبھی کبھی عام سا انسان بنے وردی کے بغیر. کبھی کبھی اس سیٹ کے اس طرف آ کے دیکھیں اگلے کا دکھ کیا ہے. ایک آخری واقعہ سنا کے میں اجازت لوں گا آپ سے. ہمارے نا ایک ڈی پی او دوست تھے، جیلم پوسٹڈ تھے. تو میں ان کو پنڈی سے آ رہا تھا جی ٹی روڈ کے ذریعے. میں نے جیلم آنا ہوتا ہے تو میرے ایک بزرگ ہیں عرفان الحق صاحب، ان کو ملتا ہوں. تو میں نے ڈی پی او صاحب کو کال کی، میں کہا جی آپ بیٹھے، میں چائے پی لوں گا آپ سے، عرفان صاحب کو ملنا، تھوڑی دیر ہے وہاں، رش بڑا زیادہ ہے، آ جائے. تو میں آ گیا. تو میں آیا تو وہاں ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی پہلے. ان کا جی ہمارا ایک سب انسپیکٹر ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا، یہ اس کی فیملی ہے. تو شاہ صاحب آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ میں نے کہا سر گھنٹہ ہے، عرفان صاحب کو میں نے گھنٹے بعد ملنا. ڈی پی او صاحب نے کہا شاہ صاحب آئیں چلیں ان کے گھر چلتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی فلنتھراپی کا شوق ہے، میں بھی خدمت کا قائل ہوں. تو اصولاً تو مجھے افسوس کرنے جانا تھا، لیکن میرے سٹاف نے انتقال کے 20 دن بعد ان کو ادھر بلایا کہ یار باس نہیں آ سکے، آپ ہی آ جائیں، غلط ہوا ہے، ہم چلتے. میں نے کہا چلیں. میں آپ کو قسماً کہتا ہوں کہ ہم دونوں دوست جب اس سب انسپیکٹر کے گھر گئے اور باہر نکلے، ہم دونوں کی آنکھیں نم تھیں. ہمیں پریکٹیکلی پتہ لگا یار ایک سب انسپیکٹر 2 پھول والا کتنی مشکل زندگی گزار رہا ہو، اس کے لیے ایمانداری سے بچے پالنے کتنے مشکل. اس کے گھر میں کئی کمروں پہ دروازہ نہیں تھا، خدا کی قسم ٹاٹ تھا. اس کے بچوں کے یونیفارم میں نے دیکھے، مجھے شرم آئی یار کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم کرپٹ ہیں. کسی کو کیا پتا پولیس والا کتنی مشکل میں ہو، کسی کو کیا پتا جو حلال کما رہا ہے وہ کتنی مشکل. کتنا آسان ہے یہ کہنا. یہ لیکچر اپلوڈ ہونا ہے نا، تصویریں، لوگ نیچے لکھیں گے سر انہوں نے چینج نہیں ہونا. میں بھی ڈھیٹ ہوں، میں سہالہ جاتا رہتا ہوں، چونگ جاتا ہوں، پنجاب کانسٹیبلری جاتا ہوں، ہر ضلع کی پولیس کو جا کے بات کرتا ہوں. کئی ایسے ہمارے کمانڈنٹس ہیں، وہ گواہ ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں کہ سر یہ چونگا پائے ہیں، سہالہ ہیں، پیسے لے لیں. میں لیتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں ویلفیئر پہ لگا دیں، یہ جوانوں کی ویلفیئر پہ لگا دیں. میں اس درد کو جانتا ہوں جو پولیس والا فیس کر رہا ہوں. میں اس تکلیف کو جانتا ہوں کہ 2 ادھر تارے پھول لگ کے، وہ ایک میرے گاؤں سے لڑکا لگ گیا پولیس میں، 1 تارا لگا تھا. ابھی یہ ایسا ہی ہوتا. وہ مجھے کہنے لگا سر وہ نا میری پوسٹنگ آپ ادھر سے ادھر کروا دیں. میں نے کروا دی. ایک دن لاڈ سے کہتا ہے بھائی جان ان کو لگتا ہے میں ڈی پی او لگا ہوں، پھول ایک ہے، ان کو میں کیا بتاؤں، میں کاندنے لگا میں کاندنا نہیں لگا. یعنی کہ میں بے بس ہوں. آپ عملی طور پہ دیکھیے ہماری بے بسیاں کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں. تو یہ بڑی تکلیف ایسی ہے جو بعض اوقات سسٹم کے ہاتھوں تکلیف ہوتی ہے، وہی منتقل ہوتی ہے. باؤ جی جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے بیٹے تھے، 9 سال کے تھے 1906 میں. وہ کہا کرتے تھے مجھے ٹرین کا انجن اس لیے پسند ہے، وہ آگ خود کھاتا ہے، ڈبوں کو کھانے نہیں دیتے. 2 تارے 1 تارا وردی پہن لی ہے. یار تکلیف اپنے اندر پی جاؤ گے، وہ تکلیف ساحل تک نہ جائے، وہ تکلیف گھر تک نہ جائے، وہ تکلیف بچوں تک نہ جائے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.